بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب، سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے، اور سٹوری یہی ہے کہ کل نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب لمز یونیورسٹی گئے، لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز لاہور۔ وہاں ان پر سوالات کی بوچھاڑ کی گئی، وہاں ان کے ساتھ کیا ہوا، وزیر اعظم کا بیان بھی سامنے آ گیا اور ان کی ساری پریس کانفرنس بھی سامنے ہے۔ اس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ جلدی سے آپ چینل سبسکرائب کیجئے اور جو گھنٹی کا نشان ہے اسے پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ہمارے ویل چیئر پروجیکٹس چل رہے ہیں الحمدللہ، اور ساتھ ہی واٹر پروجیکٹس بھی چل رہے ہیں۔ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ایک واٹر پروجیکٹ ضرور لگائیے، پیاسی انسانیت کی پیاس بجھائیے۔ ہم ایک جگہ ختم کرتے ہیں، اس کا یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جی آپ اس کو وائنڈ اپ کر دیں، اور نئی ریکویسٹ آ جاتی ہیں کہ جی آپ نے فلاں علاقے میں لگوایا۔ آپ اپنی ٹیم کو بھیج کے یہ پتہ کروا لیں کہ ہم اس سے مشکل حالات میں ہیں، اور واقعی جب پتہ کرتے ہیں تو وہ پچھلوں سے مشکل حالات میں ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے جو کوئی 10 جگہیں ایسی ہیں جو بہت ہی ارجنٹ ہیں جہاں پہ واٹر پروجیکٹ لگانا ہے۔ اور آ جائیے جناب، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج غلام سرور خان وہ استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں، ٹھیک۔ اور بہت سارے یوتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے چھلانگے لگا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی غلام سرور خان وہی ہیں جن کے ایک بیان نے پی آئی اے کا بٹھا بٹھا دیا تھا۔ جی بالکل ایسے ہی، لیکن یہ ساتھ یوتھ یہ نہیں بتاتے، وہ سکپ کر جاتے ہیں بڑی چالاکی کے ساتھ کہ اس وقت وہ عمران خان کے وزیر تھے، اس وقت وہ عمران خان کی کابینہ کے وزیر تھے، عمران خان نے اس بیان کو اون کیا تھا۔ تو یہ ستیہ ناس غلام سرور نے ایک نہیں کیا تھا، عمران خان کی حکومت نے کیا تھا پی آئی اے کا، جو آج تک نہیں سنبھل پا رہی۔ اور ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس وقت 5 رکنی لارجر بینچ قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں وہ سن رہی ہے اپیل نیب کیسز، جو نیب کی ترامیم آئی تھیں اور بندیالی ٹولے نے، جسٹس بندیال نے اڑا دی تھیں، وہ ان کے خلاف وہ اپیل سن رہے ہیں۔ آج اس میں لیٹسٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے تمام احتساب عدالتوں کو فائنل فیصلہ کرنے سے روک دیا ہے کہ جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا اپیل کا، تب تک آپ کسی بھی کیس کا فائنل فیصلہ نہیں کریں گے۔ ادروائز کیسز دوبارہ سارے کے سارے نیب کیسز عدالتوں میں چلے گئے تھے، چاہے وہ شہباز شریف صاحب کے ہوں، چاہے وہ حمزہ شہباز کے ہوں، چاہے وہ دوسروں کے زرداری صاحب کے ہوں، چاہے وہ نواز شریف صاحب کے ہوں، چلے گئے تھے۔ لیکن اب کہا جا رہا ہے، اب سپریم کورٹ نے آرڈر کیا کہ فائنل فیصلہ نہیں دینا جب تک یہ اپیل کا یہاں سے ہم فیصلہ نہیں کر پاتے۔ اچھا، اور اب آ جائیں کہ جناب انوار الحق کاکڑ یہ گئے لمز میں۔ یہ بڑی دلچسپ ایک ڈیبیٹ ہم نے دیکھی، اور یہ پھر میڈیا پہ بھی آیا۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیا ضرورت تھی کہ اس کو آبیل مجھے مار والی، اور کیا ضرورت تھی کہ جی آپ میڈیا پر فل دکھائیں یہ اس طریقے سے۔ تو جی بالکل اس کی ضرورت تھی، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ میں ان سے احترام سے اختلاف کرتا ہوں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی کیا ضرورت تھی، یہ بالکل ضرورت تھی۔ یہ پتہ چل گیا کہ جتنے وہاں سٹوڈنٹس تھے وہ لگی لپٹی رکھے بغیر کہوں گا وہ پکے یوتھیے تھے، وہ ان میں سارے کے سارے عمرانڈو تھے تقریباً، ٹھیک ہو گیا نا۔ اور انہوں نے جس طریقے کے کوسچن کیے، جس طریقے کی بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا اپنے کیئر ٹیکر وزیر اعظم کے ساتھ، وہ پریس کانفرنس ان کی پڑی ہے، ایک سوال پر بھی انہوں نے ٹیمپر لوز نہیں کیا۔ ایک سوال، آج میں آپ کو بہت ساری چیزیں دکھاؤں گا، لیکن میں انوار الحق کاکڑ کی اس ایک سوال کا جواب دینے سے پہلے ذرا میں عمران خان کا آپ کو یہ کلپ دکھاتا ہوں کہ جہاں وہ نمل یونیورسٹی میں گئے تھے، ایک کسی نے سوال کیا یا کسی نے جو ہے نا جس طریقے سے ان کو لگا کہ یہ مجھے تنگ کر رہا ہے، ذرا اس وقت بھی یہ اخلاق کا مظاہرہ دیکھ لیجئے۔ یہ دیکھیے۔ جو جنون ہے وہ دل سے آتا ہے۔ تھوڑی دیر باہر چلے جانا اگر آپ اب تم بولے، سمجھ گئے؟
یہ وہ اخلاق تھا یوتھیوں کے لیڈر کا جو کسی نے کوشچن کیا تو اسے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے اس کو باہر نکال دو. ٹھیک، صرف یہ نہیں ہے، وہ صحافیوں کے کوشچن پر بھی ہر دوسرے روز مچھر جاتے تھے. ہمارے دوست پشاور سے بھی یوسف زائی صاحب، وہاں پر بھی جو ہے نا انہوں نے کوشچن کیا تو عمران خان صاحب دروازے کو لاتیں مارتے ہوئے نکل گئے. ٹھیک، اور ان کو کس طریقے سے یہاں کوشچن کرتے صحافی تو ان سے کہتے آپ کا تعلق کس میڈیا سے ہے؟ وہ کہتے جی جیو سے ہے. کہتے بس ٹھیک ہے، مجھے پتہ چل گیا تم سازش کرنے آئے ہو. یہ عمران خان صاحب کا اخلاق تھا اور یہ وہ کوشچنز کے جواب دیتے رہے. خیر آگے چلتے ہیں. یہ ذرا اسٹوڈنٹ کا ایک سوال میں آپ کو سنواتا ہوں، کس ادب کے ساتھ انہوں نے سوال کیا. ان کا یہ ادب بھی دیکھیں، ان کا اخلاق بھی دیکھیں ذرا اسٹوڈنٹ کا. یہ آپ، میں کسی کا ترجمان نہیں، میں آج آپ کے ساتھ بہت ہی فیکٹس اینڈ فگر پہ باتیں کروں گا. یہ اس اسٹوڈنٹ نے کس طرح کا سوال کیا یہ ذرا آپ چیک کر لیجئے، اور پھر کاکڑ صاحب نے اس کا جواب کیسے دیا وہ بھی میں آپ کو سنواتا ہوں. یہ آج آپ سنیں اور فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ سنیں، آپ دلیل کے ساتھ سنیں. یہ لیں. سب سے پہلے تو سر میں اپنے دکھ کا اظہار کرنا چاہوں گا کہ سر آپ ایک یونیورسٹی آئے، طلباء اپنا ٹائم نکال کے آئے، اساتذہ انتظار کر رہے ہیں اور آپ پھر بھی سر 50 منٹ لیٹ آئے. بچے اپنی کلاس ایک دوسرے چھوڑ کے سر ادھر آپ کا انتظار کر رہے تھے. اور سر میں اس بات پہ شرمندہ ہوں کہ میرے پرائم منسٹر، بے شک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہو، اسے علم کی عزت نہیں، یا پھر مجھے لگا کہ شاید علم کی عزت نہیں. پرائم منسٹر کو علم کی عزت نہیں. یہ تمیز ہے اسٹوڈنٹ کے سوال کرنے کی کہ آپ لیٹ آئے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دیا کہ آپ کو علم کی عزت ہی نہیں ہے. اب کوئی اور ہوتا، یہاں پر عمران خان ہوتا، اس نے اسٹوڈنٹ کو کھچوا کے باہر پھینک دینا تھا. وہاں یہ یوتھ یہ سوال ہی نہ کرتے. لیکن اب یہ کاکڑ صاحب نے کیا جواب دیا ہے یہ ذرا آپ سن لیجئے. 50 منٹ بیٹا میں اس لیے لیٹ آیا کہ میں آپ کے بہاف پہ ایک کیبنٹ میٹنگ سٹارٹ کر چکا تھا، اور کیبنٹ میٹنگ میں جس طرح کی ڈیلیبریشنز اور جس طرح کی ڈسکشن، اللہ تعالیٰ تمہیں اس مقام تک کبھی پہنچائے کسی بھی کیپیسٹی میں. ضروری نہیں کہ انسان کیبنٹ ممبر ہو سکتا ہے، ایز اے بیوروکریٹ ہو، ایز اے ٹیکنوکریٹ ہو. اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کے بڑے دور رس نتائج آپ کی زندگی کے لیے بھی ہیں، اس کی زندگی کے لیے بھی ہیں، اس کی زندگی کے لیے بھی ہیں. اور میں اگر وقت کو لمٹ کر دوں اور یہ کہوں کہ میں اس میں ایڈیشنل 30 منٹ 35 منٹ یا 40 منٹ نہیں کہوں گا، کیونکہ میرا چندہ وہاں ناراض ہو جائے گا جو کہ انتظار کر رہا ہے، اور وہ ڈیسیجن لوں جو ill informed ہو، پراپر ڈسکشن کا پروڈکٹ نہ ہو. تو جس کام کے لیے مجھے چنا گیا ہے نا، پرائمرلی وہ کام میں نہیں کر رہا ہوں. مجھے اس کام کے لیے نہیں چنا گیا ہے کہ میں آ کے لمز میں آپ سے بات کروں. یہ میں صرف ایک ایڈیشنل پرسنل پریولیج کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے میں نے کی ہے. یہ ہم دونوں کی اگریمنٹ سے ہوا. آپ نے اگری کیا کہ ہم آئیں گے، میں نے اگری کیا کہ میں ایڈریس کروں گا. یہ کسی کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، نہ میرا بولنا نہ آپ کا سننا. جب ہم والنٹیئر کرتے ہیں تو اس والنٹیئر میں بعض اوقات وقت کے جو تقاضے ہوتے ہیں نا، وہ ریئلسٹکلی آپ کے اساتذہ سے میں 15 منٹ بولا، 20 منٹ بولا، وہ بھی آپ کے جو انسٹیٹیوشن کے حوالے سے کچھ چیزیں تھیں، تو 55 منٹ میں 25 منٹ وہ نکال دو، 35 منٹ رہ گئے. 35 منٹ کی معذرت جو میں نے آپ کو کابینہ کی ایکسپلینیشن دی ہے، شاید وہ اس کو کمپنسیٹ کر دے، کیونکہ ہمارا ایک والنٹیئر انٹریکشن ہے، ہمارا کوئی اسٹرکٹلی. اب یہ آپ اندازہ کیجئے کہ اس بندے نے کس احترام کے ساتھ، کتنا امن کے ساتھ، کتنا پیار کے ساتھ اس بدتمیز یوتھیے کو جواب دیا. ٹھیک، اب آ جائیں. میں نے کہا تھا نا میں فیکٹس اینڈ فگر پہ بات کروں گا. یہ میں صرف ایک انٹرنیشنل جریدے سے ایک میں نے نکالا ہے، اس کا عنوان ہے کہ وائی بائیڈنز آلویز لیٹ. جو بائیڈن ہیں، جو امریکہ جیسے کنٹری کے صدر ہیں، جو اس وقت کہا جاتا ہے چونکہ وہ ایک یونی پولر ورلڈ ہے، دنیا کی واحد سپر پاور ہے. ابھی تک چائنا یا کسی نے ڈکلیئر نہیں کیا کہ وہ نو ڈاؤٹ کہ وہ امرجنگ سپر پاور ہے، لیکن کسی نے ڈکلیئر نہیں کیا.
امریکہ جیسا ملک جو دنیا کی واحد سپر پاور ہے، اس کے صدر کو جو سب سے زیادہ طاقتور ترین سمجھا جاتا ہے، اس کے بارے میں یہ انٹرنیشنل جریدہ لکھ رہا ہے. اور یہ آپ دیکھ لیں، وائی بائیڈنز آلویز لیٹ، آپ نکال سکتے ہیں اس ہیڈنگ سے. اس میں ان جون ان سوئٹزرلینڈ ہی ارائیوڈ 2 hours لیٹ ٹو اے پریس کانفرنس. جون میں سوئٹزرلینڈ میں پریس کانفرنس ہوئی، وہ 2 گھنٹے لیٹ پہنچے امریکہ کے صدر جو بائیڈن. ان دسمبر بائیڈن واز سو لیٹ فار اے اسٹاپ بائی آف اے میٹنگ ود دا کنٹریز میئرز دیٹ the New York City mayor elect Eric Adams had already left. وہ کہتے ہیں کہ دسمبر میں انہوں نے، ظاہر ہے وہ پچھلا دسمبر میں انہوں نے جو نئے میئرز جو الیکٹ ہوئے تھے ان سے خطاب کرنا تھا، وہ اتنے لیٹ ہوئے کہ نیو یارک سٹی کے میئر چلے گئے. یہ جو بائیڈن کی بات ہو رہی ہے، ذرا آنکھیں کھولیں. میں نے کہا تھا نا میں فیکٹس اینڈ فگر پہ بات کروں گا. ان اکتوبر ایٹ G20 پریس کانفرنس ہی اپالوجائزڈ فار بینگ اوور 20 minutes لیٹ بائی ایکسپلیننگ وی ور پلئنگ ود ایلیویٹرز. لانگ اسٹوری اینی وے. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ آپ اندازہ کیجئے کہ G20 کی پریس کانفرنس میں انہوں نے اپالوجائز کیا کہ ہم 20 منٹ میں آپ سے اپالوجائز کرتا ہوں کہ 20 منٹ لیٹ ہو گیا. اس کے علاوہ بھی میرے پاس بہت ساری انسٹانسز تھیں، ویڈیو کے ٹائمنگ میں نہیں گنجائش ہوتا کہ جہاں انٹرنیشنل لیڈرز جب یہ سٹیچر ہوتا ہے نا بندے کا، جب اس طرح کی مصروفیات ہوتی ہیں، پھر یہ وہ والا ٹائم نہیں ہے کہ آپ کمپیوٹر کے ذریعے اپنے آپ کو، کیونکہ آپ جب ایک میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ میٹنگ میں آپ کے اپنے بس کی بات نہیں ہوتی کہ بیچ میں چھوڑ کے چلے جائیں. اس میں بہت ساری پرابلمز آتی ہیں، اس میں بہت ساری. لیکن چونکہ وہ یوتھی ہیں، اور یوتھیا چاہے لامز میں بیٹھا ہو یا گلی پہ بیٹھا ہو، اس کا اپر چیمبر فارغ ہی ہوگا. اس وجہ سے انہوں نے کچھ بھی کرنا ہے بکواس ہی کرنا ہے. ٹھیک، میں معذرت کے ساتھ اس وجہ سے کہ میں اب آ جائیں آپ اس پہ. یہ وہ یوتھی ہیں کہ جو اس کو برداشت کرتے رہے، اس جیسے اسکالر کو. میں اسکالر کی بات سنواؤں، میں آپ کے سامنے یہ دیکھیں، یہ وہ اسکالر ہے جو یوتھیوں کا اسکالر ہے، جو لمز جو یونیورسٹی ہے. کبھی اس کو بلایا، کبھی اس نے ایک سوال کا جواب دیا تھا. ٹھیک ہے نا، یہ وہ اسکالر ہے جو وہ یہی اسکالر پہلے چھوڑ گیا ان کے لیڈر کو. اور یہ وہ جس کو کہا کرتے تھے وہ وسیم اکرم پلس ہیں. اس اسکالر کی ذرا بات تو سن لیں، یہ ذرا چیک تو کر لیں. یہ کس لیے؟ ان دونوں سے آواز آئے گی؟ یہاں سے آواز آئے گی، یہ جو مائک لگا ہے یہاں سے آواز آئے گی. وہ کہتا ہے میرے کان میں یہ جو 2 ٹوٹیاں لگائی ہیں ان سے آواز آئے گی. پھر ان کو بتایا کہ جو کان میں لگائی ہیں ان سے آواز آئے گی، جو ادھر لگا ہے مائک اس سے آپ کی آواز جائے گی. اب سمجھ آ گیا آپ کو؟ ٹھیک ہے نا. یہ ہیں وہ فلاسفر جو یوتھیوں کے فلاسفر ہیں، جن کو یوتھیوں نے برداشت کیے رکھا. آپ کو ایک اور بات سناؤں، یہ صاحبان ہیں جنہوں نے اس پوری نسل کو خراب کیا، جنہوں نے ان کی اخلاقیات بگاڑی، ان کی لاجک بگاڑی، ان کا طریقہ گفتگو بگاڑا، ان کا سب. ایسے تو کوئی بھی کوشچن کر لے، ماپ بیٹھا ہے وہ تالیاں بجانا شروع کر دے. اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا اس نے کوشچن اتنا اعلیٰ کر دیا یا اس نے کوشچن کر کے فلاں کو ہرا دیا. ایک کوشچن میں بھی انوار الحق کاکڑ نے وہ نہیں، میں اس پہ تنقید کرتا رہتا ہوں، آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے. ٹھیک ہے نا. ایک کوشچن میں بھی ٹیمپر لوز نہیں کیا، ایک کوشچن میں بھی گالی نہیں دی، ایک کوشچن میں بھی. آپ چیک کر لیں جتنے بھی یہ لیڈر. اب یہ فیاض الحسن چوہان تھا جو اس نے کہا کہ جی اب کیمرے آف ہو گئے ہیں، شاید اس کو غلط فہمی ہوئی، اس نے ماں بہن کی گالیاں دینا شروع کر دی تھی جب وہ پی ٹی آئی کا وہاں پر. یہ خان صاحب کیا کرتے تھے، خان صاحب اس طرح سے لاتے مارتے ہوئے جاتے تھے. یہ میں آپ کو ایک اب فلاسفر دکھاتا ہوں. اس قسم کے فلاسفرز نے ان یوتھیوں کا ستیہ ناش کیا ہے. یہ ذرا سنیں صحیح، یہ صابر شاکر صاحب کا ایک پرانا کلپ ہے، یہ ذرا سنیں. یہ فلاسفر اور یہ ایک بہت ہی ویل ایجوکیٹڈ لٹریٹ پرسنز، یہ ہمارے یہ دیکھیں. پارلیمنٹ کی قائمہ کمیٹی ایک بہت ایسا فورم ہے جہاں پہ غلط بات نہیں کی جاتی. تو آئل اینڈ گیس اور پیٹرولیم منسٹری نے، ان کے حکام نے یہ بریفنگ دی ہے. تو جناب
کیونکہ سوئی گیس جو زیر زمین گیس ہے اس کے ذخائر صرف 19 سال کے باقی رہ گئے تھے، 19 سال کے، تو اس کو وہیں پہ رکھیں۔ 19 سال کو 200 سال کا شل گیس جو ہے یہ برآمد ہو گیا اور اس پہ بہت جلد کام شروع ہو جائے گا۔ ایک خبر۔ دوسری خبر یہ ہے کہ پٹرول بھی 2 ارب بیرل پیٹرولیم مصنوعات بھی پاکستان سے دریافت ہو چکی ہیں۔ 2 ارب بیرل کی مصنوعات، یہ ایک بیرل آپ کو پتا ہے وہ پیمانہ ہے پیٹرول کا، تو 2 ارب بیرل، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جناب پاکستان کی اللہ تعالیٰ کتنی مدد کر رہا ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی۔ 2 ارب بیرل انہوں نے دریافت کروا دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس قسم کے فلاسفر تھے جنہوں نے یوتھیوں کا ستیہ ناش کیا ہے، جنہوں نے یوتھیوں کے اخلاق کا، جنہوں نے یوتھیوں کے دماغ کا ستیہ ناش کیا، یہ ان کو سنتے تھے اور آج بھی انہی کو سنتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے کہا جناب کہ بھائی یہی بندہ تھا کہ جنہوں نے یوتھیوں کو چونا لگایا۔ اب آپ اندازہ کیجئے، انہوں نے کہا جناب کہ یہ جو کووڈ آیا، اس کووڈ کے دوران پاکستان میں 12 کروڑ بچے پیدا ہو گئے۔ نہیں، بعد میں نے دیکھا، میں نے کہا کہ یار ذرا پچھلی مردم شماری سے یا چیک تو کریں شادی شدہ لوگ کتنے ہیں۔ اتنے تو شادی شدہ لوگ نہیں تھے جتنے انہوں نے بچے پیدا کروا دیے، اس کے آدھے نہیں تھے، ٹھیک ہے نا۔ یا اگر آدھے تھے اور ہر بندہ، مجھے ایک اپنا ریٹائرڈ کرنل صاحب ہیں، وہ بڑے دلچسپ آدمی ہیں، وہ بڑے اہل علم ہیں، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے کہا نقوی صاحب آپ نے ایک بات نہیں بتائی کہ بھائی ہم جیسے بھی ان شادی شدہ میں ہیں کہ جو 70 سال کے 80 سال کے ہو گئے ہیں، اب ہم تو نہیں کریں گے بچے پیدا، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے اس کو بھی پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا، ہم بھی آتے تو شادی شدہ جوڑوں میں ہیں، تو کتنے لوگ ہیں ایسے۔ ان صاحب نے کووڈ-19 میں جناب ان صاحب نے 12 کروڑ بچے پیدا کروا دیے تھے پاکستان میں۔ یہ ایسوں کو سنتے ہیں یوتھیے۔ آج انوار الحق کاکڑ سے پوچھتے ہیں 9 مئی کے واقعات کے بارے میں۔ انہوں نے کہا جی 9 مئی کے واقعات کو آپ ذرا امریکہ میں یہ جو کیپٹل ہل کا واقعہ ہوا اس میں دیکھیں کہ ایک بندہ، میں نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، میں نے آپ کو اس کی تصویر بھی دکھائی تھی کہ ایک بندہ جو اس وقت کی سپیکر نینسی پلوسی کی چیئر پہ بیٹھتا ہے اور وہ چیئر کی پہلے تصویر لے لیتا ہے اور بعد میں وہ بیٹھتا ہے، اس کو بھی 4-5 سال کی سزا ہوگی۔ وہاں تو کوئی نہیں بولا، آج کوئی بول رہا ہے۔ ان سے الیکشن کے بارے میں سوال ہوئے، جتنے کوسچن ہوئے ان کی پریس کانفرنس پڑی ہے، ٹھیک ہے نا، آپ وہ سن لیں، ایک کوسچن پہ بھی اگر انہوں نے ٹیمپر لوز کیا ہو تو۔ اور یہ کہتے ہیں جناب آپ لیٹ کیوں آئے ہیں۔ یہ یوتھیے ان کے ماننے والے ہیں جن کے ہم نے دیکھا کہ ججز لاہور ہائی کورٹ کے جناب عمران خان 12 بجے آ رہا ہے، پھر پتہ چلا جی 12:30 آ رہا ہے، پھر پتہ چلا جناب وہ 1:30 بجے آ رہے ہیں، پھر پتہ چلا وہ 3 بجے آ رہے ہیں، پھر پتہ چلا وہ 4 بجے آ رہے ہیں۔ ججز بیٹھے ہوئے ہیں اور خان صاحب جس نے 12 بجے پہنچنا تھا وہ 5-6 بجے یا 7 بجے کورٹ پہنچا۔ تو جن کا لیڈر ججوں کو 6-6 8-8 گھنٹے انتظار کرواتا ہے، ان سے اتنا برداشت نہیں ہوا بغض میں کہ آپ جو ہے نا جس طریقے سے، اور ان سے وہ الفاظ بھی صحیح اخلاقیات کے دائرے میں ادا نہیں ہوئے۔ انہوں نے بدتمیزی کر کے پوچھا کہ ہمارے وزیر اعظم کو علم کی عزت نہیں ہے، جتنی آپ لوگوں کو علم کی عزت ہے وہ بھی بڑے اچھے طرح سے پتہ ہے۔ لمز یونیورسٹی انٹرنیشنل یونیورسٹیز کی رینکنگ میں کتنے نمبر پہ آتی ہے؟ کبھی 500 سے اوپر، کبھی 400 سے اوپر، کبھی 400 یونیورسٹی۔ میں پچھلے دفعہ دیکھ رہا تھا بھی پچھلے کچھ دنوں میں کہ 400 یونیورسٹیوں میں پاکستان کی ایک یونیورسٹی بھی نہیں تھی۔ پہلے اسے رینکنگ آئی تو جناب یہ جو قائد اعظم یونیورسٹی اس سے اوپر، جو نسٹ یونیورسٹی تھی اس سے اوپر، کتنے لوگ تھے؟ اگر بڑی ریشو اور بڑے کامیاب اور بڑے، تو یہ CSS کا رزلٹ آیا پچھلے 2-3 سال سے، وہ 2% سے زیادہ نہیں آ رہا۔ کتنے لوگ لمز کے آئے ہیں اس میں؟
भाई बात ये है कि कुछ जो लॉजिकल कोई गुफ्तगू हो। जनरल बाजवा ने भी 8 घंटे क्वेश्चन आंसर सेशन को फेस किया था। जो बंदा पूछ रहा है, जो स्टूडेंट, जो यूथिया कि जी वो कराची में पीटीआई और जमात इस्लामी की अक्सरियत थी तो पीपल्स पार्टी बन गई, कहीं इस तरह का इलेक्शन तो नहीं करवाएंगे। उनको ये लाहौर में खड़े होकर उस यूथिये को नहीं पता कि 2018 में वहाँ नून लीग की अक्सरियत थी, जहाज़ भर भर के जब लाया गया, साथ उसकी भी एग्जाम्पल दो, तब मैं कहूँ कि यूथिया बड़ा न्यूट्रल है। उस वक्त भी ये भी कहो जब ये पूरे जनूबी पंजाब से सारे लोगों से एक ही इलेक्शन से 2-4 रोज़ पहले सबसे टिकट वापस करवा दिया गया कि हम तो नून लीग के टिकट पर नहीं लड़ते, ठीक है ना। साथ उसकी मिसाल भी दो, उनको आज़ाद इलेक्शन लड़वाया गया। फिर साथ उनकी मिसाल भी दो, जैसे आज काकड़ साहब ने भी दी कि किसने किसके कहने पर, जनरल फैज़ के कहने पर किस तरीके से वो जो 64 बंदे थे वो 50 कैसे हुए थे सेनेट में। फिर उसकी भी मिसाल दो कि किस तरीके से जो नून लीग के सेनेटर थे उनसे भी टिकट वापस कराए, उनसे कहा कि नहीं आप आज़ाद तो लड़ सकते हैं आप नून लीग के, क्योंकि वो सदर नहीं रहे और अपना नवाज शरीफ, और उन्होंने ही आपको टिकट जारी किए थे, अब वो सदर रहे नहीं हैं। तो उन्होंने कहा जी हम सदर बना देते हैं और हम सदर जो है ना शहबाज शरीफ को बना रहे हैं और आप हमें इजाज़त दें, हम उनकी इजाज़त से नहीं वो वक्त गुजर गया है। तो यूथियों उनकी भी मिसालें दो। आप तो ऐसे खड़े होके जैसे आप बहुत ही कोई आइडियल माहौल में खड़े हैं और जहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। आप लोगों ने समझा था कि हम GHQ जला देंगे, उन बेचारों का कसूर नहीं था। उनका असल में मसला क्या था? मसला ये था कि वो देख रहे थे कि हमारा लीडर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को यजीद कह रहा है। उस वक़्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा। उन्होंने कहा जनाब पूरे के पूरे इदारे को वो जानवर कह रहा है, किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा। उन्होंने कहा कि वो मीर जाफ़र और मीर सादिक कह रहा है, उन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ा। उन्होंने कहा वो किसी को डर्टी हैरी कह रहा है, किसी को उम्मे हरीम कह रहा है, वो कुछ नहीं बिगाड़ा। उन्होंने कहा कि वो कह रहा है कि इससे तो बेहतर था कि आप पाकिस्तान पे खुदा न खासा एटम बम फेंक देते। किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा। कभी वो पाकिस्तान के खुदा न खास्ता टुकड़े कर रहा है, उससे किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा। तो उन्होंने कहा हम अगर जला देंगे सारे यहाँ पर GHQ को, शोहदा की यादगारों को, यहाँ पर कोर कमांडर हाउस को, हमारा किसी ने क्या बिगाड़ देना है। ये वो गलत फहमी थी। जब वो गलत फहमी दूर हो गई, जब जूते पड़े, फिर उसके बाद आए ऐसे कहें कि कोई एक यूथिया तो बाहर सड़क पे निकले, कोई एक यूथिया तो एहतजाज करे। उनको अब पता चल गया कि अब हम गलत करेंगे तो हमें जूते पड़ेंगे। अब वहाँ पर वो शायान जैसा जानवर जो वहाँ पर क्या कर रहा है, जिस तरीके की वो बदतमीज़ी कर रहा है, वो शायान जानवर को कहो कि आप एक दफ़ा मस्जिदुल हराम में किया, मुंह पे जूते पड़े। अब कहें कि कोई मुतअद्दिद बार वहाँ पे, अब नवाज शरीफ भी जा चुके हैं 2 बार, शहबाज शरीफ भी जा चुके हैं दोबारा, बाकी लोग भी जा रहे हैं। किसी से कहें, किसी यूथिये से कि आगे बढ़ के एक आवाज़ तो लगा दो, UAE में एक आवाज़ तो लगा दो। भाई जहाँ इनको जूते पड़ते हैं वहाँ ये बिल्कुल ठीक होते हैं, और जहाँ नहीं पड़ते। तो लम्स का जो विज़िट था अनवारुल हक काकड़ साहब का, वो एक बदतमीज़ यूथियों के सामने विज़िट था, और उन्होंने अपने बुरे अखलाक, वो अखलाक जिसकी आबियारी इमरान खान ने कई सालों से की है, उस ग़िलाज़त को उड़ेला है, इससे और ज़्यादा कुछ भी नहीं। और उस ग़िलाज़त को अनवारुल हक काकड़ ने बहुत ही आला तरीके से बर्दाश्त किया है। मैं काकड़ साहब पे बहुत तनकीद करता हूँ, लेकिन ये बात ये है कि जहाँ पर कोई इस तरह के वैसे ही बैठ के, हाँ अलबत्ता ये है कि वो यूथियों का, चूँकि आपको पता है कि वो सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है, वो तो गलत बात को इतना फैला देते हैं। वो तो ऐसी ऐसी चीज़ों को, साजिशों को, साजिशी अनासर को इस तरीके से, साजिशी थेरीज़ को करके फिर उसके बाद वो ट्वीट डिलीट कर देते हैं, क्योंकि वो ट्वीट बहुत सारा देखा जाता है। वो तो कोई जाली बीवी बना देते हैं जज की, ठीक हो गया ना, वो जज की जाली, जज दिलावर की जाली बीवी बना देते हैं। कभी वो जाली काजी फायजीसा की जाली बेटी बना देते हैं, कभी को। भाई ये यूथिये बहुत, ये अपर चैम्बर इनका बिल्कुल फारिग हो, लेकिन ये नेगेटिविटी के माहिर हैं, ये हर मनफी कारकर्दगी के माहिर हैं, हर ग़िलाज़त के ये माहिर हैं, हर खबासत के ये माहिर हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी।
آپ کا بہت بہت شکریہ.